حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون، والصلاة والسلام علی رسولہ المعید المحمود الاحمد بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على أخي وابن عمي ووارث علم الأولين والآخرين، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب، الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب، الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين، والصلاة والسلام على الشهيد الأطشان الشهيد المعصوم علي الأصغر، الذي قال الإمام في زيارة الناهية، الذي ذبح من الأذن إلى الأذن، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ آنے والوں کے لیے بھی جگہ میسر آ سکے۔ بآواز بلند صلوات۔ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جو لوگ بھی دلوں میں خواہشات آرزویں رکھتے ہیں آج کے ذکر کے صدقے میں، پروردگار عالم آپ تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم جو لوگ بھی یہاں پہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، نوخوانی کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، لنگر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ بھی دام در میں سخن شرکت کرتے ہیں، بہرحال تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ برادران گرامی قدر، ہمارا موضوع میزان ہدایت اور شان اہل بیت، اسی کے زمرے میں بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں نے اپنی معروضات پیش کی
اور اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس نے حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے فرداً میری حوصلہ افزائی کی، مجلس میں بیٹھ کے میری حوصلہ افزائی کی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور پڑھنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے جب سننے والے ساتھ چل رہے ہوں۔ ساتھ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ تعاون کیجئے، بولیے، تاکہ مجھے بات پہنچانے میں آسانی ہو سکے۔ برادران گرامی قدر، بڑا اہم ترین موضوع میزان ہدایت اور شان اہل بیت کے عنوان سے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں جو بھی ہادی بھیجے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایتوں کا سلسلہ تم نے انسانیت تک پہنچانا ہے، انسان کو راہ راست پہ لے کے آنا ہے۔ اور ہدایت ہوتی ہے 3 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے کسی کو کوئی بات کہنا، دوسرا طریقہ ہوتا ہے اشارہ کرنا، تیسرا طریقہ ہوتا ہے کر کے دکھانا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں کہا بھی، پکڑ کے دکھلایا بھی اور اشارہ بھی کیا۔ یعنی تینوں ہدایت کے عمل غدیر میں ہمیں نظر آتے ہیں، جہاں پہ میرے پیغمبر اسلام نے کہا، دکھایا، کر کے دکھایا، علی کو سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، اشارہ کر کے بتلایا اس کا یہ علی مولا۔ توجہ ہے نا؟ تو میرے بھائی، یہ ہدایت کا سلسلہ تینوں طریقوں سے انسان تک پہنچتا ہے، اور ہر شخص ہدایت کا طلبگار ہے۔ اگر متوجہ میرے ساتھ رہے تو لطف آئے گا۔ ہر شخص ہدایت کا طلبگار ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری ہدایت ہو، میری رہنمائی ہو۔ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہدایت ہو، ہماری رہنمائی ہو۔ اب اس کا ایک بہت بڑا نمونہ عمل ہمارے سامنے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہر شخص کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت کر۔ توجہ ہے، ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ ہمارا ہر شخص کا دعائیہ کلمہ ہے سورہ فاتحہ میں کہ صراط مستقیم پر رکھ۔ نہیں، ادھر نہ دیکھیے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اب انسان نماز میں دعا کرتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم دکھا، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ جب وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ میری ہدایت کر، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہادی خود منتخب کرے؟ اللہ اکبر، تھوڑا سا مزاج ملائیے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے جبکہ سورہ فاتحہ میں معلوم ہو جاتا ہے، اسی ایک لفظ میں، اسی ایک آیت میں معلوم ہو سکتا ہے کہ بھائی ہدایت جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہادی بھی وہاں سے آئے گا۔ اللہ اکبر، میں تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں تاکہ میں وہ الفاظ کہوں، تو وہاں سے آئے گا۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا شخص مقام ہدایت پہ آ گیا جو منتخب وہاں سے نہ ہو، تو وہ منبر پہ بیٹھ کے یہ جملے اس کو کہنے پڑے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، اگر راستہ بھٹک جاؤں تو مجھے راہ راست پہ لانا۔ میں تو تاریخی جملے کہہ رہا ہوں، اگر متوجہ ہیں تو بڑی مہربانی آپ کی، میرے ساتھ ذرا متوجہ رہیے۔ قبلہ شاہ جی قبلہ، اگر کوئی شخص پہنچ گیا ایسے مقام پہ جس مقام کا وہ اہل نہیں تھا، تو اس کو کہنے پڑے کہ میں آپ جیسا انسان ہوں، اللہ کا ہادی تو ہم جیسا ہو نہیں سکتا۔ جس کے لیے فارسی میں ایک مثل مشہور ہے، بڑی توجہ چاہتے ہیں بزرگان کی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، خیشتن راہ گم است کے راہبری کند، جو خود ہی راستہ گم کیے ہوئے ہو وہ دوسروں کی راہبری کیسے کر سکتا ہے؟
اب متوجہ ہو گیا، آپ کو لطف آئے گا. اور اسی لیے ہدایتوں کا سلسلہ میرے چھٹے تاجدار ولایت سے پوچھا گیا، یا آقا مولا یہ بتلائیے اہدنا الصراط المستقیم کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور صراط مستقیم ہے کیا؟ میرے چھٹے تاجدار ولایت خاموش ہوئے، مسکرائے، اس کی دینت کو دیکھا، اس کی حقیقت کو دیکھا، اور پھر ایک مرتبہ اپنے سینہ اقدس پہ ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا، نحن اہل البیت صراط المستقیم. محمد وآل محمد علیہ السلام آپ کی محبتوں کو دیکھ کر ایک جملہ اور ذہن میں آ گیا. بھائی دیکھیے، ہم پوری ملت اسلامیہ جتنے مسلمان ہیں ان کا یہ نظریہ ہے، ساری ملت اسلامیہ کا، کہ نماز میں سورہ الحمد نہ پڑھی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، لا صلاۃ الا بالفاتحہ، نماز ہے ہی نہیں جب تک آپ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھیں. یعنی جب آپ نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی آپ کی نماز باطل. بھائی میں کہوں گا بھائی سورہ فاتحہ کی جگہ سورہ یاسین کو پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کی جگہ سورہ رحمان کو پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوگی. وہ بھی اللہ کا کلام ہے، سورہ یاسین بھی اللہ کا کلام ہے، سورہ رحمان بھی اللہ کا کلام ہے، اور بھی سورتیں اللہ کا کلام ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے مقام پر ان کو پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو ہے اللہ کا کلام. یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اللہ کے مقام پہ بٹھا دیا جائے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں ہدایتیں چاہیے تو مکمل ہدایت یہاں سے ملے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ یالی مدد کہتے ہیں، یہ یالی مدد کہاں سے آ گیا؟ دکھائیے قرآن میں. آج میں دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ چاہتا ہوں، اگر متوجہ ہے تو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ وداخل المدینة علی حین غفلت من اہلہا فوجد فیہا رجلان یقتتلان. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک شہر میں داخل ہوئے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر متوجہ رہے تو لطف آئے گا. حضرت موسیٰ ایک شہر میں داخل ہوئے اور اس شہر کے رہنے والے، ترجمہ کر رہا ہوں، اس شہر کے رہنے والے سوئے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ نے دیکھا رجلین یقتتلان، دو مرد ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جو شیعہ تھا کس کا؟ حضرت موسیٰ کا. اس نے مدد طلب کی اس کے مقابلے میں جو اس کا دشمن تھا. میں نے آیت کا سیم ٹو سیم لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا ہے کہ اس نے مدد مانگی حضرت موسیٰ سے. سب شہر والے سو رہے تھے، حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا دو مرد لڑ رہے تھے، اور وہ دونوں جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا نا، اس نے حضرت موسیٰ کو کہا یا موسیٰ مدد، یا موسیٰ ادرکنی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جب اس نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے مدد کی. اور قرآن نے بیان کیا کہ یہ واقعہ قرآن نے اپنے آیت میں بیان کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ کے شیعہ نے مدد مانگی، حضرت موسیٰ نے مدد کی. قرآن نے بیان کیا وہ تھا موسیٰ کا شیعہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا شیعہ، وہ اس کا شیعہ تھا. اس نے اسے کہا یا موسیٰ مدد، یا موسیٰ ادرکنی. ہم ہیں علی کے شیعہ، ہم کہتے ہیں یا علی مدد. نعرہ بھائی تفصیل انشاءاللہ کبھی آنے والے ایام میں، اگر مکمل بات نہیں پہنچ سکی تو آنے والے ایام میں کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں یا علی مدد پہ پوری تقریر آپ کو سناؤں گا. بھائی اتنی اہم ترین بات ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عام نبی نہیں ہے، کلیم اللہ ہے.
عام نبی نہیں ہے، صاحب شریعت نبی ہے، عام نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جن پہ اللہ نے کتاب نازل کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بہت سارے معجزات بھی ملے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے فرعون کے سامنے، فرعون نے اسلام قبول نہیں کیا، اب اس نوبت پہ پہنچے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہ قتل کرنے والے تھے، اور فرعون نے کہا کہ جو کوئی بھی موسیٰ کا شیعہ ہوگا نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، اسے قتل کر دو۔ حضرت موسیٰ رات کی تاریکی میں نکلے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، 6567 اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکلے، اور جب وہ چلتے چلتے پہنچے، پیچھے ہے فرعون کا لشکر، جب پہنچے آگے ہے دریا۔ جو صحابہ تھے نا حضرت موسیٰ کے، وہ کہنے لگے پہلے تو بچنے کی امید تھی، اب تو بچنے کی امید ہے نہیں، آگے ہے دریا، جاتے ہیں تو وہاں ڈوب کر مرتے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ عصا مارو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، میں یہ ضامن ہوں اس بات کا، اور میں ذمہ دار ہوں، میں یہ آیت پڑھ کے اس کے تفسیر پڑھ کے بیان کروں۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، اور جیسے ہی عصا مارا راستے نہیں بنے۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، جبرائیل نے کہا تمہیں وہ آسمان نہیں بتائے تھے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب پینتن پاک کے نام لیے، جب نام لیے تو راستہ بنا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے واقعہ کیا ہے، ایک جملے میں پورا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عصا مارے اور راستے بھی 12 بنے۔ قرآن نے بیان کیا ہے راستے بھی 12 بنے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم 12 قبیلے ہیں، تو ہم نے علیحدہ علیحدہ جانا ہے، ہمارے سامنے کوئی اور نہ ہو، ہمارا سردار ہی ہو، تو 12 راستے بنے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان راستوں سے جو دریائے نیل میں بنے ہیں، ان راستوں سے کراس کرنے لگے۔ تو جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے وہ پیچھے بھی دیکھتے تھے، ڈرتے بھی تھے کہ فرعون آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے۔ جب وہ آخری فرد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا آخری فرد دریا کو عبور کیا، اور فرعون کا آخری شخص، آخری ساتھی اس دریا میں داخل ہوا، اب اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ پانی کو ملا دو۔ اب یہاں پہ پورا واقعہ کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتلائیے، مجھے یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب نیکوکار تھے، سب پرہیزگار تھے، سب متقی تھے، سب اچھے لوگ تھے؟ نہیں، گناہگار بھی تھے۔ اگر میرے ساتھ ہے تو بھائی، اور فرعون کے ساتھ سب بدکار تھے؟ نہیں، وہاں بھی کچھ اچھے لوگ تھے۔ شاید آپ نہیں یقین کریں گے، ان کے لشکر میں بھی کچھ اچھے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ کے لشکر میں بھی کچھ بدکار لوگ تھے، لیکن یہ کراس کر گئے، یہ عبور کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہادی پر حق تھا، اور وہ غرق ہو گئے، وہ غرق ہو گئے اس لیے کہ ان کا ہادی جو ہے وہ پر حق نہیں تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جو ہے نا برادران اکرام، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور پوری مسجد نبوی صحابہ کرام سے کھچ بھری ہوئی تھی، سب لوگ موجود تھے۔ ایک مرتبہ علی اندر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں، فقط آپ نہیں، آپ شیعوں کو بھی کامیاب کریں گے۔ نہیں بھائی، آپ نے مل کے تو نعرہ لگایا ہی نہیں ہے۔
सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब वो दरियाए नील को अबूर करके गए, अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह बैठे हुए हैं। इसी असना में एक खूबरू जवान आया, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, और उसने आकर कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, कहा मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। लाशक आलिम थे, उलुल अज़्म नबी थे, साहिब शरीयत थे, साहिब किताब थे, कलीमुल्लाह थे। जब हजरत मूसा ने यह जुमला कहा ना, तो वो जो खूबरू जवान था वो आम नहीं था, वो जिब्राइल थे। वो कहने लगे तेरे से बड़ा एक साहिब इल्म मौजूद है। हजरत मूसा घबराए, पूछा कौन है वो साहिब जो मुझसे बड़ा साहिब इल्म है? हजरत जिब्राइल ने कहा वो साहिब इल्म जहां दो दरिया मिलते हैं वहां पे बैठा हुआ है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़ी तेजी के साथ तशरीफ ले गए, और जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि एक शख्स है जो छड़ी के सहारे चल रहा है और बड़े खरामा खरामा अंदाज में चल रहा है। जिब्राइल ने चूंकि कहा था कि वो शख्स तू इससे ज्यादा बड़ा आलिम है, तो हजरत मूसा ने कहा मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। वो आम जात नहीं थी, वो भी अल्लाह के नबी थी, हजरत खिज़र नबी। कहा कि मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि तू सब्र नहीं कर सकेगा। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ फजाइल पे आने से ये तमहीद बांध रहा हूँ ताकि आप मुतवज्जो हो जाएं। कहा कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि मैं सब्र करूंगा। कहा फिर सब्र करना, फिर सब्र करना। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा सब्र करना, तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि मैं सब्र करूंगा। तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, अपने से अल्फाज नहीं बोल रहा। कहा कि मेरे साथ चलो। साथ चले, एक कश्ती पे सवार हुए, और कश्ती जब किनारे पे पहुंचने लगी तो हजरत खिज़र ने उस कश्ती में सुराख कर दिया, यानी उस कश्ती को बेकार कर दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे एक तो हम बगैर उजरत के आए हैं, दूसरा जब हम किनारे पे पहुंचे हैं तो आपने कश्ती में सुराख कर दिया, कश्ती को बेकार कर दिया। हजरत जनाब खिज़र ने वो जुमले कहे जो कुरान मजीद में मौजूद हैं, लन तस्तती माइया सब्रा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। तो हजरत मूसा ने कहा नहीं, अभी मैं सब्र करूंगा। अब वो एक बस्ती में गए। उस बस्ती में बस्ती के रहने वालों ने इन दोनों नबियों को निकाल दिया। जब बाहर बस्ती से बाहर निकलने लगे तो अब हजरत खिज़र ने कहा कि ये दीवार को तामीर कीजिए। हजरत मूसा ने कहा इन बस्ती वालों ने हमारी तौहीन की, हमें बाहर निकाल दिया, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बस्ती के बाहर दीवार तामीर करें। हजरत खिज़र ने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। अब हजरत मूसा ने खुद कहा कि अब मैं सब्र करूंगा। अब एक और बस्ती में गए, वहां पे खूबरू नौजवान को देखा। हजरत खिज़र ने उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। अब वो कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह घबरा के कहने लगे कि आपने एक नफ्स को, एक इंसान को कत्ल कर दिया। पहले तो आप ऐसा कर रहे थे, आप इंसान को कत्ल कर दिया। उस वक्त हजरत जनाब खिज़र ने कहा मैंने नहीं कहा था कि तू सब्र नहीं कर सकेगा। अब जनाब मूसा दामन फैला के कहने लगे कि मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझे ये बतलाइए कि ये अमल आपने किए क्यों। कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ बिल्कुल इख्तिसार के साथ ताकि बात वजाहत में न जाए और फजाइल पे जाऊँ। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा कि ये क्या माजरा था। कहा वो जो कश्ती में सुराख किया था, एक बादशाह आ रहा था, वो उस कश्ती को बिलजबर यानी कहरन यानी जुल्म से कश्तियाँ जो है वो कब्जे में ले रहा था, पकड़ रहा था। तो मैंने उसमें सुराख कर दिया ताकि वो ऐबदार हो जाए और इसकी कश्ती बच जाए।
توجہ چاہتا ہوں. اور دوسرا کہ میں انسان کو اس لیے قتل کیا اس نوجوان کو کہ وہ تھا بدکار، وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا اور اپنے ماں باپ کو بھی نافرمانی اور معصیت خداوندی پہ لے جانا چاہتا تھا. اس لیے میں نے اس کو قتل کیا تاکہ اللہ ان کو اچھا نعم البدل عطا کرے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. تیسرا تھوڑی سی علمی بات ہے. تیسرا اس لیے میں نے وہ شہر کے باہر دیوار تعمیر کی تاکہ وہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے اور وہ خزانہ محفوظ رہے. جب بچے بڑے ہوں تو اس خزانے کو لے سکیں، یعنی وہ خزانہ ان کے مالکوں تک پہنچ سکے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور جناب خضر یہ اہم کلام ہو رہے تھے، دیکھا ایک پرندہ آیا، سفید پرندہ، اور اس نے کیا عمل کیا؟ وہ سمندر کے سامنے آیا، سمندر کا پانی چونچ میں لیا، مشرق کی طرف پھینکا، پھر مغرب کی طرف پھینکا، پھر شمال کی طرف پھینکا، پھر جنوب کی طرف پھینکا، پھر اونچا اوپر پھینکا، پھر نیچے پھینکا. حضرت جناب خضر بھی پریشان ہوئے، جناب موسیٰ بھی پریشان ہوئے. یہ عمل پرندے نے کیوں کیا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک اچانک خوب روح نوجوان سامنے آیا. کہا یہ پرندہ تمہیں بتلانا چاہتا ہے کہ ایک آخری زمانے میں نبی آئے گا جس کی نبوت مشرق میں ہوگی، جس کی نبوت مغرب میں ہوگی، جس کی نبوت شمال میں ہوگی، جس کی نبوت جنوب میں ہوگی، جس کی نبوت تحت الثری سے عرش اولی تک ہوگی. اور یہ جو آخری عمل کیا ہے نا کہ پانی چونچ میں لے کر سمندر میں پھینکا ہے، یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ تم دونوں کا علم ان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے چونچ کا پانی سمندر کے مقابلے میں. محمد وآل محمد علیہ السلام فرنسا صلوات. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ قوم گئی. اگرچہ مجھے آج وقت تھوڑا دیا گیا، شاید 5 منٹ سے اوپر ہو جائے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب کوہ طور پہ جانے لگے تو ان کی امت نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں. بل اختصار کر دیا، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کو دیکھنا، اگر آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. اب حضرت موسیٰ ان میں سے جو سب سے نیکوکار تھے، سردار تھے، ان کو ساتھ لے کے چلے. ان کی ضد پر، ان کی وجہ سے ان کو لے کر گئے کوہ طور پر گئے. اور قرآن نے بیان کیا ہے وہ واقعہ جب اللہ کو پکارا کہ یا اللہ ہم یہ لوگ آئے ہیں تجھے دیکھنے کے لیے، تو قرآن نے آیت کے انداز میں پورا واقعہ بیان کیا ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، کہ جب وہ آئے تو اللہ نے ایک تجلی، اللہ نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایک مقام پہ نہیں آ سکتا، اللہ کے نور کی ایک تجلی آئی جس کی وجہ سے عمل ایک ہوا، رد عمل 3 ہوئے. کیا؟ پہلا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، وہ ہلاک ہو گئے. 3 کیفیتیں ہیں بھائی. یہ اللہ کی تجلی آئی، اور ایک اور مقام پر بھی اللہ کی تجلی آئی. کہاں؟ پردے میں ملفوف اللہ کی تجلی آئی. جہاں بھی اللہ کی تجلی آئے گی وہاں پہاڑ پھٹ جائے گا، وہاں پہاڑ جگہ دے دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی تجلی 13 رجب کو بیت اللہ میں آئی تو پہاڑ نے پھٹ کے بتا دیا کہ دیکھو یہاں بھی اللہ کی تجلی آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتی ہیں دیوار میں یہ موجود دراڑیں، کہتی ہیں دیوار میں موجود دراڑیں، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. اگر سمجھے تو میرے ساتھ ہوگا.
توجہ ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ جو اتنے کامل اور اکمل اور مکمل ہیں، اللہ نے کہا. اور ایک اور واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اوپر سوال کیا جاتا ہے، چونکہ آج ائمہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اوپر سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں بتلائیے قرآن مجید میں کہاں 12 ائمہ ہیں. آج سوالوں کے جواب ہی دے رہا ہوں. کہاں 12 ائمہ ہیں؟ میں کہوں گا پڑھیے سورہ مائدہ کو، اس کی آیت نمبر 12 کو، جس میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 کو، جس میں اللہ نے ارشاد وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بنی اسرائیل وَبَعَثْنَا مِنْهُ اثْنَا عَشْرَ نَقِيبًا. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ میں تم میں 12 نقیب سردار ہادی بھیجنے والا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام کے صحابہ پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ جو 12 سردار ہیں یہ حضرت بنی اسرائیل کے زمانے میں آئے، تو ہمارے زمانے میں یہ آیت کیوں نازل ہو رہی ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح بنی اسرائیل میں بھی 12 خلیفے آئے، اسی طرح ہمارے بھی 12 خلیفے ہوں گے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام برنتر سلامات. اور جو بھی آئے وہ کامل اور اکمل اور مکمل بن کے آئے، ایسے آئے کہ اللہ کا جلال بن کر آئے، اللہ کا جمال بن کر آئے، اللہ کی قدرت بن کر آئے، اللہ کا نور بن کر آئے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى جبرائیل فی جلالہ وإلی میکائیل فی کمالہ وإلی اسرافیل فی ہیبتہ وإلی آدم فی علمہ وإلی نوح فی مناجاتہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی موسیٰ فی ہیبتہ وإلی عیسیٰ فی روحانیتہ وإلی یوسف فی حسنہ وإلی ایوب فی صبرہ وإلی فی کمالہ. جو حضرت آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو اس کی مناجات میں دیکھنا چاہے، جو حضرت یوسف کو اس کے حسن میں دیکھنا چاہے، جو ایوب کو اس کے صبر میں دیکھنا چاہے، جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کی روحانیت کو دیکھنا چاہے، جو مجھ مصطفیٰ کو اپنے کمالات میں دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ برائے خوشنودی مولا علی علیہ السلام برنتر سلامات. یہی وجہ ہے کہ کمالات الہیہ کے مظہر ہیں. اور ایک جملہ کہہ کے آپ مصائب پہ جانا چاہتا ہوں. جو کمال دکھائے ہیں میرے آقا علی مرتضیٰ نے اپنی تلوار سے، اپنی شجاعت سے، وہی کمالات میرے آقا حضرت علی اصغر نے اپنی زبان سے دکھائے. اللہ ایسا حملہ کیا. حضرت علی اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو تو روئے، کوئی عقیدت مند ہو تو روئے. جو بھی صاحب دل ہوتا ہے وہ ضرور روتا ہے حضرت علی اصغر کی شہادت پہ. میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ دور نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. اللہ اکبر. دور نجف یعنی پیاس کے علم کی وجہ سے حضرت علی اصغر کا رنگ سفید ہو چکا تھا. یاقوت کہتے ہیں جو سرخ رنگ کا ہو، یعنی خون کے رنگ کا. یہ دور نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں کھیلا ہے ابھی تابوت بنے گا. اجرکم اللہ. ادادارو بڑا مشکل ہوتا ہے میرے امام. حضرت حسین کی مظلومیت، حضرت علی اصغر کی شہادت میں ادادارو حسین خیام میدان کے درمیان کھڑے ہوں کے کہنے لگے حل من ناظر ینظرنا
ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ ہر زیروں نے لبیک کا، میرے بھائی جو آج گریہ کر رہے ہیں، میری بہنیں، ہر روح نے لبیک کہا، جیسے علی اصغر نے لبیک کہا، ایسے کسی نے لبیک نہیں کہا۔ تاریخ میں ملتا ہے حسین نے استغاثہ بلند کیا، حال میں ناظر انظرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ تاریخ میں ملتا ہے خیام میں رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ حسین کی حالت کیا تھی؟ حسین کا پورا زخم، پورا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ میری طرف متوجہ رہیے گا بھائی، ادھر ادھر نہ دیکھیے۔ آج جناب رباب کو پرسہ دینا ہے، آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جس نے کہا تھا علی اصغر تو پیاسا شہید ہو گیا، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ حسین نے استغاثہ بلند کیا۔ تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ خیام کے اندر سے قرآن کی آوازیں بلند۔ حسین قریب آئے، کہا زینب بہن یہ بدلاؤ، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو پگوڑے سے گرا دیا۔ حسین اسی حالت میں اندر آئے، کہا رباب علی اصغر میرے حوالے کرو۔ جو چھوٹی چھوٹی اولادیں والے ہیں میری طرف متوجہ رہیے بھائی، نوجوان میری طرف، کہا علی اصغر میرے حوالے کرو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتلاؤ، ماں سے پہلی مرتبہ علی اصغر جدا ہو رہے تھے، اللہ اکبر، ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، یہی وجہ ہے نا کہ جناب رباب گریہ کر کے شہادت کے بعد کہہ رہی تھی، اب مثلوں کا یونان، بیٹا عرب دودھ پیتے جانور کو بھی ذبح نہیں کرتے، اب مثلوں کا یونان، بیٹا تجھے کس نے ذبح کیا؟ اجرکم اللہ، جب کہا نا کہ مجھے علی اصغر دیجئے، ذرا تصور کیجئے گا، ماں کو معلوم ہے علی اصغر پھر زندہ نہیں آئے گا، ماں کو معلوم ہے پہلی مرتبہ ماں سے جدا ہو رہا ہے، ایک مرتبہ کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو تیار کر دوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پانی تو تھا نہیں، جناب رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد حسین کے سامنے لاتی ہے، اور ایک مرتبہ جناب رباب نے علی اصغر کے گلے کا بوسہ لیا، اور ایک جملہ کہا، علی اصغر اگر تیر آئے اپنی گردن آگے کرنا، حسین کو تیر نہ لگے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ہاں دارو میرے آقا حسین نے لیا، ایک آقا مازندرانی لکھتے ہیں جب حسین علی اصغر کو لے کے چلے نا تو پیچھے سے ایک 4 سال کی سکینہ، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے نا، دوڑتے ہوئے پیچھے سے کہتی ہے محلن محلہ یا بھی، بابا ذرا رکیے بابا، میں نے بھی علی اصغر کو الوداع کرنا ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو لیا، کہا علی اصغر تو میدان میں جا رہا ہے، جو بھی خیام سے میدان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا، علی اصغر مجھے معاف کرنا، میں آپ کو پانی نہ پلا سکی۔ اجرکم اللہ، شرم کر کے نہیں رونا بھائی، آج شرم کر کے نہیں رونا، آج بلند آواز سے بڑھیا بکا کیجئے، گریہ کیجئے، جناب رباب کو پرسہ دیجئے۔ ادالارو اس وقت جناب علی اصغر کی حالت کیا تھی؟ یتلذہ، تمام راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کی کیفیت کیا تھی جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا،
جب پانی سے نکل 3 حالتیں ہوتی. پہلی حالت یہ ہوتی ہے وہ تڑپتی ہے, اور جب تڑپ نہیں سکتی وہ کروٹیں بدلتی ہے, اور آخری کیفیت کیا, جب کروٹیں نہیں بدل سکتی وہ منہ کھولتی ہے, منہ بند کر دیتی. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا, ادادارو. میرے آقا حسین کی مظلومیت دیکھیں, جتنے بھی شہید ہیں نا کربلا کے, کوئی پیدل گیا, کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا. یہ واحد شہید ہے جو حسین کے سینے پہ سوار ہو کے گیا. تاریخوں میں ملتا ہے حسین نے علی اصغر کو لیا, علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں اٹھایا. مجھ سے پوچھو میرے استاد کہا کرتے تھے, اتنی پیاس میں اتنی سورج کی گرمی تھی کہ حسین اپنے سینے سے لے کے جا رہے ہیں, اور سامنے سے دشمن کہہ رہے حسین کا رہا کوئی نہیں, حسین قرآن میلہ لے کے آ رہے ہیں. میں کہوں گا یہ قرآن تو نہیں تھا, نعت کے قرآن کا ایک ورق ضرور تھا. اور پھر میرے بھائی, سب سے مشکل کام انسان کی زندگی میں کسی غیرت مند کا کسی بے غیرت سے سوال کرنا. ہائے ہائے, انسان کی زندگی میں اور تاریخ میں جملے میں دے, حسین نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا سوائے پیغمبر اسلام کے. حسین پہ کیسا مظلومیت کا یہ وقت تھا کہ حسین, اسی لیے تو میرے آقا حسین نے آپ کو یاد کیا ہے, ہر شیعہ کو یاد کیا ہے, اور یہ حسین کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے اشعار ہے. شیعتنا, اے میرے شیعو, ماما ان شربتم معاذ بن وذکرونی, اے میرے شیعو تھک کے نہیں رونا, اے میرے شیعو اگر کبھی ٹھنڈا پانی پینا وہ جو حسین کی پیاس کو یاد کرنا. اور سمیتم بے غریب نو شہید فردبونی, اے میرے شیعو اگر کسی پیاسے کا ذکر ہو تو میری پیاس کو یاد کرنا. اور حسین نے اتنا حسرت بھرا جملہ کہا نا, عجیب جملہ کہا, لیتکم فی یوم عاشورا, ہائے کاش تم کربلا میں ہوتے. لیتکم فی یوم عاشورا, کاش تم کربلا میں ہوتے. کیف استسقی لطفل صغیر فابوا ان یرحمونی, اے میرے شیعہ اگر کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. کاش تم کربلا میں ہوتے, دیکھتے ساقی کوثر سوال کر رہا تھا. اور میرے بھائی سوال جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے, میری ماں بہنیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں 6 ماہ کے بچے کو کتنا پانی چاہیے؟ اگر 3 انگلیاں 4 انگلیاں پانی میں ڈبو کے اس کے رخساروں کے ساتھ لگا دی جائے تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. تاریخ میں ملتا ہے حسین نے سوال کیا. یہی تو بڑا سوال ہے, یہی تو بڑا مصائب کا جملہ ہے. حسین نے سوال کیا کن سے؟ علی اکبر کے قاتلوں سے. ہائے ہائے ہائے, عباس کے قاتلوں سے. جب سوال کیا نا تو انہوں نے کہا حسین ابھی جواب سنیے, حسین پیاس تجھے لگی ہے, تو بچے کا نام لے کے پانی مانگتا ہے. ارے یہ جملہ کہنا تھا. حسین کو جلال آیا, کہا اے فخر عیسیٰ ان سے پانی مانگیے. تاریخ میں ملتا ہے حضرت حسین نے علی اصغر کو بلند کیا. ایک مرتبہ علی اصغر نے کہا
اعلیٰ تاج، اعلیٰ تاج۔ ایک مرتبہ یہ جملہ رباب نے سنا ہے، جب بچہ پہلا جملہ بولتا ہے ماں کو بڑا پیاسا پیارا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے کہا علی اصغر کہاں بول رہا ہے؟ علی اصغر نے یہ جملے کہے، دشمن کی فوج رونے لگ گئی۔ ایک مرتبہ علی اصغر کا ایسا حملہ کہ بڑے بڑے فاسق و فاسق بڑے ظالم بھی رونے لگ گئے۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا ہرملا تو بڑا تیر انداز ہے، تو بڑا تیر انداز ہے، تیر چلا۔ ہرملا نے تیر کو نیام میں رکھا۔ جن کو رونا نہیں آیا اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے روئیے گا بھائی۔ ہرملا نے تیر کو نیام میں رکھا، تیر چلانا چاہتے ہیں، تیر گر گیا۔ دوسری مرتبہ تیر چلانا چاہتے ہیں، تیر گر گیا۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں ہرملا تو بڑا تیر انداز ہے، تیز جلدی کر، میرا لشکر رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہرملا کہتے ہیں ملعون تو اس بچے کو دیکھ رہا ہے؟ وہ خیام کے دروازے میں دیکھ، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے اے ملعون اپنا دین بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ اس لیے میرے امام زیارت نائیہ میں کہتے ہیں اگر حسین کا بازو نہ ہوتا جدھر جدھر تیر جاتا۔ تاریخ میں میرے امام زیارت نائیہ میں یہ جملے کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پہ الذی ذبح من الوزن الی الوزن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گیا۔ ہائے حسین کتنا بڑا صابر، کتنا بڑا صابر۔ میں نے جملہ چھوڑ دیے بھائی، آخری جملہ کرو۔ حسین کتنا بڑا صابر تھا۔ ایک مرتبہ حسین لاش علی اصغر کو لے کے خیام کی جانب چلے، کتنا بڑا صابر حسین، سال قدم آگے چلنے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر سکینہ نے پوچھ لیا ہائے میں کیا جواب دوں گا، اگر رباب نے دیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ننھی سی قبر کو کھول کر اصغر کو کاٹ کر حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ گئے۔ ہائے سکینہ روتی رہی، کہتی رہی بابا بابا اسوک یا اخی اب کو طلعت جانا، بابا میرے علی اصغر کو پانی بھی ملا یا کیا یہ پیاسا شہید ہو گئے؟ یا حسین یا حسین یا